السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم۔ گزشتہ جمعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور بعثت کی ایک مثال وہ میں نے بیان کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو آگ سے بچانے کے لیے تشریف لائے۔ جیسے کوئی آگ جلائے اور پروانے آگ میں گرنے لگیں اور وہ بندہ ہٹائے انہیں کہ آگ میں نہ گرو، بچانے کی ہر ممکن کوشش کرے، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔
آج ایک اور مثال سے بات شروع کرتے ہیں، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد اور ماننے والوں کا فائدہ، نہ ماننے والوں کا نقصان، اس ایک ہی مثال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، سمجھا دیا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری مثال اور جو مجھے اللہ نے دے کے بھیجا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے کہیں پر ایک گھر بنایا، اچھا، خوبصورت، بڑا، کھلا، کشادہ، اور صرف گھر نہیں بنایا بلکہ اس گھر میں ایک بڑی ہی پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا، اور دعوت کا اہتمام کر کے اس نے ایک بلانے والے کو بھیج دیا کہ جاؤ بھائی لوگوں کو بلا کے لاؤ کہ گھر ہے، گھر میں دعوت ہے، آپ کی ضیافت ہے، آپ کا اکرام ہے، آپ وہاں پہ تشریف لائیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے گھر بنایا ہے نا، گھر کا مالک وہ اللہ ہے۔ جس نے گھر بنایا، گھر کا مالک اللہ ہے، گھر جنت ہے، کھانا اس جنت کی نعمتیں ہیں، اور جسے اس گھر کی طرف بلانے کے لیے بھیجا گیا ہے وہ میں یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دعوت دینے والے نے آ کے سب کو دعوت عام دی کہ بھئی گھر کا مالک آپ کو بلاتا ہے، آپ کو نوازنا چاہتا ہے، کھلانا چاہتا ہے، آپ آؤ۔ جس نے بلانے والے کی بات کو مان لیا اس پہ گھر کا مالک راضی ہوگا۔ جس نے بلانے والے کی دعوت کو مان لیا وہ گھر میں داخل ہو سکے گا۔ جس نے بلانے والے کی دعوت کو قبول کر لیا وہ اس میں جو نعمتیں ہیں مہمان نوازی کے طور پہ رکھی ان سے لطف اندوز ہو سکے گا، اور جس نے نہ مانا نہ تو گھر کا مالک اس پہ راضی ہوگا، نہ وہ گھر میں داخل ہو سکے گا، اور نہ ہی وہ اس گھر کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکے گا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال بیان فرمائی کہ میں بلانے والا ہوں، میری دعوت پہ لبیک کہنے والا اللہ کا پسندیدہ بھی ہے، وہ جنت میں داخل بھی ہوگا، نعمتیں بھی استعمال کرے گا، اور جو نہیں مانے گا نہ گھر میں داخل ہوگا، نہ نعمتیں ملیں گی، نہ ہی گھر کا مالک اس پہ راضی ہوگا، اللہ بھی اس سے ناراض رہے گا۔ وہ اللہ کی خوشنودی حاصل نہیں کر سکتا جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کو ٹھکرا دیا، آپ کی پکار پہ لبیک نہیں کہا۔ وہ شخص جنت میں بھی نہیں داخل ہوگا، نعمتیں بھی نہیں کھائے گا، اللہ بھی اس سے راضی نہیں ہوگا۔ یہ جو آخری جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قابل غور ہے۔ وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ، محمد لوگوں کے درمیان فرق ہے، کچھ لوگ اس طرف ہیں، کچھ اس طرف ہیں، کچھ ماننے والے، کچھ نہ ماننے والے، کچھ نے تسلیم کیا، کچھ نے ٹھکرا دیا، کچھ نے سچا سمجھا، کچھ نے جھوٹا سمجھا۔ ہر ایک کا جو محور ہے، مرکز ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ماننے والے اور نہ ماننے والوں کے درمیان فرق جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پسندیدہ بندے اور اللہ کے مبغوض بندے، ان کے درمیان اگر کوئی چیز فرق ہے تو کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بات انتہائی گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی ہے، ذہن میں، دل و دماغ میں اتارنے کی ہے کہ اتنی بڑی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی کہ جو فرق ہے جنتی اور جہنمی کے درمیان وہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو فرق ہے جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے والے اور محروم رہنے والوں کے درمیان وہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو فرق ہیں اللہ کے ان بندوں کے درمیان جن پہ اللہ راضی ہے اور ان بندوں کے درمیان جن پہ اللہ ناراض ہے، وہ فرق محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر ایک کو یہ بات سوچنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس بات کو ہر وقت یاد رکھنے کی، بلکہ اس کا آپس میں تذکرہ و مذاکرہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرف ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرق ہے،
ایک ڈول ادھر ہے ایک ڈول ادھر ہے، ایک پلڑا ادھر ایک پلڑا ادھر، اب میں کس طرف ہوں؟ کیا میں اس طرف ہوں جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی ہے، یا میں اس طرف ہوں جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذمت فرمائی ہے؟ محمد فرق بین الناس، فرق محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر زندگی میں، اعمال میں، آپ کی باتوں میں، کردار میں، آپ کے اشاروں کنایوں میں، حرکات و سکنات میں، آپ کے رات و دن میں، آپ کے رشتہ داروں سے ملنے جلنے میں، برتاؤ کرنے میں، تجارت کرنے میں، ملازمت کرنے میں، زراعت کرنے میں، آپ کے گلیوں میں آنے اور جانے، یہ سارا کچھ کرنے میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو مد نظر رکھے ہوئے ہو تو بھی سوچ لو، اور اگر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مد نظر نہیں رکھا ہوا ہے تو بھی سوچ لو، کیونکہ محمد فرق بین الناس، محمد ہیں جو لوگوں کے درمیان فرق ہے۔ سفید کپڑے پہنا ہوا یا میلے کپڑے پہنا ہوا، یہ اللہ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بس اوقات اللہ وحدہ لا شریک ایسے بندوں کی دعا کو رد نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے کپڑے گندے، جن کے بال میلے اور کچیلے، بالوں میں گرد و غبار اٹی ہوئی، وہ لوگ پھرتے ہیں ایسے کہ اگر کہیں پہ کسی کی سفارش کرتے ہیں سفارش نہیں مانی جاتی، کسی سے بات کرتے ہیں کوئی بات کا جواب نہیں دیتا، کہیں پہ رشتہ بھیجتے ہیں تو ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو اقسم علی اللہ لا برا، لیکن ان کا رسول کے ساتھ تعلق ایسا ہے کہ اگر یہ قسم اٹھا کے کہہ دینا کہ اللہ یہ کام کرے گا، اللہ وہ کام کرے گا۔ لہذا سفید پوشی اور غربت، فراوانی، تنگ دستی، یہ فرق نہیں ہے۔ اچھے کپڑے، کچھ تھوڑے سے ہلکے کپڑے، یہ فرق نہیں ہے۔ معیار زندگی بہتر یا اس بہتر سے تھوڑا سا کم تر، یہ فرق نہیں ہے۔ محمد فرق بین الناس، اگر مد نظر آخرت کو رکھیں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہمیں جس چیز کو سب سے زیادہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے جسے سب سے زیادہ بھلا دیا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو ہم نے سب سے زیادہ بھلایا ہوا ہے، جس کو سب سے زیادہ بھلایا ہوا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ بات صرف منہ کے کرنے کی نہیں ہے۔ آپ شہروں میں، دیہات میں، گلیوں میں، گھروں میں چلے جائیں، آپ کو سب سے زیادہ جس چیز کی کمی محسوس ہوگی آپ تلاش کریں گھروں میں جا کے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں؟ کیا ایسا گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا؟ کیا ایسے گھر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے؟ اس گھر میں جو باتیں ہوتی ہیں کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور منشا کے مطابق ہیں؟ کیا ان باتوں کو اللہ کا رسول پسند کرتا ہے یا پسند نہیں کرتا؟ یا جو گھروں کے اوقات ہیں سونے اور جاگنے کے، یا انداز ہیں کھانے اور پینے کے، یا گھروں میں بولے جانے والے الفاظ ہیں، کیا وہ ویسے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پسند کریں؟ یہ فرق مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے، دیکھنا ہے۔ آپ گلیوں میں نکل جائیں، آپ بازار میں نکل جائیں، مارکیٹ میں چلے جائیں، آپ شہروں میں چلے جائیں، آپ جماعتوں کو دیکھیں، آپ فرقوں کو دیکھیں، آپ تنظیموں کو دیکھیں، سیاسی بھی دیکھیں، آپ مذہبی بھی دیکھیں۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، دکھ ہوتا ہے، شدید دکھ، کہ جب لوگ سیاست کو آگے رکھنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ محمد فرق بین الناس، کوئی سیاسی لیڈر آپ کا نجات دہندہ نہیں ہے۔ اگر نجات ممکن ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ممکن ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کو اپنانے سے ممکن ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے نوجوان کن راہوں پہ چل نکلے ہیں۔ سیاست میں ٹھیک ہے، کوئی آپ کا مخالف ہوگا، کوئی آپ کا موافق ہوگا، کسی کو آپ پسند کریں گے، کسی کو آپ ناپسند کریں گے۔ سب سے پہلے ایک چیز، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھیے، انتہائی دکھ کا عالم ہو یا انتہائی خوشی کا عالم ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ دکھ کے عالم پہ کیا فرمایا؟ ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہاتھوں میں جان دے رہا ہے،
اس کی جان کانپ رہی ہے، نکل رہی ہے، روح پرواز کر رہی ہے، آپ کا بیٹا آپ کے ہاتھوں میں فوت ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دل دکھی ہے، زبان سے وہ لفظ نہیں نکالیں گے جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا رسول ہے، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اللہ کہتے ہیں تیرا گناہ ہے ہی کوئی نہیں، ہوتا تو اللہ وہ بھی معاف کر دیتا، مٹا دیتا، گارنٹی تھی۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ زبان سے میں وہ لفظ نہیں نکالوں گا جو تجھے ناراض کر دے۔ اپنی اپنی سیاسی پارٹی کے حق میں لکھنے والے اور بولنے والے کیا وہی لفظ استعمال کرتے ہیں جن الفاظ کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پابندی لگاتے ہیں کہ کسی پہ تہمت نہیں لگاؤ گے۔ تہمت لگانا منافقین کا کام ہے۔ تہمت کیا ہے؟ تہمت کیا ہے؟ کسی کے ذمے ایسی بات لگا دینا کہ جو گواہوں سے ثابت نہ ہوئی ہو، کسی کے بارے میں ایسی بات کر دینا۔ سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی مذمت فرمائی اور پھر پوچھا غیبت کیا ہے؟ جی اللہ کے رسول آپ بتا دیں غیبت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت یہ ہے کہ آپ کسی کے بارے میں بات کرو اور وہ اس بات کو ناپسند کرتا ہو کہ میرے بارے میں بات کی جائے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں ایسی بات کرے جسے وہ ناپسند کرتا ہو کہ یہ بات میرے بارے میں کی جائے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک اس کی غلطی کا تذکرہ، نقص کا تذکرہ، اس کی خامی کا تذکرہ جو کر رہے ہیں، اگر وہ خامی اس میں پائی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر خامی پائی جائے تو غیبت ہے، اگر نہ پائی جائے تو بہتان ہے۔ تہمت، بہتان، الزام بغیر علم کے، قرآن کہتا ہے تم نہیں لگا سکتے۔ فَإِن لَّمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ ایسے سیاست میں بیڑے غرق ہوئے ہیں کہ ہمیں قرآن کی آیتوں کے مطلب اور ترجمے، قرآن کی آیتوں کی آیتیں بھول گئیں، ہم نے پسے پشت ڈال دیا، سیاست کو آگے کر دیا، قرآن کو پسے پشت ڈال دیا، سیاست کو آگے کر دیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیچھے چھوڑ دیا۔ حالانکہ محمد فرق بین الناس، محمد ہے جو لوگوں کے درمیان فرق کرتے ہیں، جن کی وجہ سے لوگوں کے درمیان فرق کیا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے گواہ نہیں لاؤ گے تو اللہ کے ہاں جھوٹے شمار ہوگے، لیکن یہاں اتہام ہے، بہتان ہے، الزام ہے، جو کسی ایک کی زبان سے، ایک کے قلم سے نکل گیا، اسے ہزاروں لاکھوں نے آگے پھیلا دیا، نہ کسی نے تھوڑی سی تگو دو کی اس کا پتہ کرنے کی، نہ تحقیق کرنے کی، نہ کسی نے اپنا قلم روکنے کی، نہ ہاتھ روکنے کی، کسی نے کوشش ہی نہیں کی۔ اور قرآن مجید کی آیتیں کہتی ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر وہ باتیں جو بندہ سنی سنائی کرتا ہے، جن کا پتہ نہیں ہوتا، وہ کرنے والا جھوٹا ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں گواہ نہیں ہے تو بندہ جھوٹا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنی سنائی بات کرنے والا بندہ جھوٹا ہے۔ کیا ہو رہا ہے ہمارے ہاں؟ کیا ہو رہا ہے؟ یہی کچھ ہو رہا ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ کیا قرآن مجید کی آیت نہیں ہے جس چیز کا آپ کو پتہ نہیں ہے، جس چیز کے بارے میں آپ کو حقیقی علم نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ اپنی زبان کو بند رکھیں، آپ اس سے رکے رہیں، آپ اس کے بارے میں بحث نہ کریں، آپ اس کی ٹو میں نہ لگیں۔ یہ قرآن کہتا ہے لا تقف ما لیس لک، جس کا پتہ ہی نہیں ہے، جس کا علم ہی نہیں ہے، جس کا مشاہدہ ہی نہیں کیا، جس کے بارے میں آپ کے پاس گواہ ہی نہیں ہے، اس بارے میں بات کرنا، قرآن کہتا نہیں۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اسلام اس بندے کا اچھا ہے جس چیز سے مطلب ہی نہیں ہے اس چیز کو چھوڑ دینا، جس چیز سے کام ہی نہیں ہے، نہ دنیا میں کام نہ آخرت میں کام، جو چیز کام کی نہیں ہے اسے چھوڑ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اچھا اسلام ہے۔ علم نہیں ہے بات کرتے ہیں، علم نہیں ہے میسج لکھتے ہیں، علم نہیں ہے اسے آگے پھیلاتے ہیں، سنی سنائی یہ ہم کر رہے ہیں، یہ ہم کر رہے ہیں جو صریحاً فرامین رسول کی شریعت کی خلاف ورزی ہے، میرے معاشرے میں ہو رہا ہے، میرے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ لا تقف ما لیس لک بہ علم، قرآن کہتا ہے آپ ایسا نہیں کر سکتے۔
قرآن کہتا ہے آپ الزام تراشی نہیں کر سکتے، قرآن کہتا ہے آپ بہتان بازی نہیں کر سکتے، قرآن کہتا ہے آپ ایک دوسرے کی غیبت نہیں کر سکتے، قرآن منع کرتا ہے۔ ہم ہیں کہ کیے جاتے ہیں، ہم ہیں کہ رکنے کا نام ہی نہیں لیتے، ہم ہیں کہ ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے مثال پہلے بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں آیا ہوں، جو میری بات مانے گا وہ جائے گا آگے، جو میرا خیال رکھے گا، میری بات کا خیال رکھے گا، لحاظ رکھے گا، پاس رکھے گا۔ جسے فرامین رسول کا پاس، مومن ہوتا کون ہے؟ مومن ہوتا کون ہے؟ یہ ادھر سے ایمپلیفائر کو بند کرتا۔ مومن کون ہے؟ وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو تسلیم کر لے بغیر شرط لگائے، بس اللہ اور رسول کی بات کو تسلیم کر لیا، سو اتنا ہی۔ اب اللہ اور رسول کی بات کو تسلیم کرنا غیر مشروط تسلیم کرنا۔ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ اگر آج موسیٰ زندہ ہو کے آ جائیں تم ان کے پیچھے چل پڑو اور مجھے چھوڑ دو، سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ موسیٰ نبی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ اللہ وحدہ لا شریک کا برگزیدہ، اپنی قوم کو فرعون سے، آل فرعون سے نجات دینے والا، اگر آج وہ زندہ ہو کے آ جائے تم اس کے پیچھے چلو، مجھے چھوڑ دو، سیدھے راستے سے گمراہ۔ کیا حیثیت ہے سرکاری لیڈروں کی، عہدیداران کی، مذہبی لیڈروں کی، کیا حیثیت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اگر اس کے پیچھے چلو گے اور مجھے چھوڑ دو گے۔ ہم نے سیاسی لیڈروں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جھوٹ زندگی میں لے آئے کس وجہ سے؟ سیاسی لیڈروں کی وجہ سے، سیاسی جماعتوں کی وجہ سے، سیاسی ہمدردیوں کی وجہ سے۔ ہمارے اندر غیبت موجود ہے کس وجہ سے؟ سیاست کی وجہ سے۔ بہتان بازی ہے کس وجہ سے؟ سیاست کی وجہ سے۔ او اللہ کے بندو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھو، محمد فرق بین الناس۔ آپ نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے، آپ نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے، آپ نے کسی سیاسی پارٹی کا کلمہ نہیں پڑھا۔ جب کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، مجھ سے کل ایک بندہ پوچھنے لگا جی آپ بتائیے فلاں بندے نے ہم سے بات کی ہے، اس نے کہا اگر بندہ فقہ کی کسی بات کی مخالفت کر دے نا تو اسے کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ میں نے کہا کلمہ رسول اللہ کا ہے، فقہ کا کلمہ نہیں ہے، کلمہ اللہ کے رسول کا ہے۔ آپ دنیا کے سارے اماموں کی فقہوں کو چھوڑ دیں، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا ہے، آپ کو کوئی نقصان نہیں۔ اور اگر آپ رسول کی بات کو چھوڑ دیں کہ میں نے تو فلاں فقہ کی یا فلاں جماعت کی بات ماننی ہے، آپ برباد ہیں۔ لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی۔ اس سے آگے سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر موسیٰ زندہ ہوتے میری بات ماننے بغیر ان کا بھی گزارا نہ ہوتا۔ کیسے گزارا ہوتا ہے؟ اللہ کے بندو، نوجوانوں، پاکستانی قوم، کیسے گزارا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے بغیر تمہارا؟ ان کی بات اگر نبی بھی نہ مانے تو ان کا بھی گزارا نہیں ہوتا، اولیاء نہ مانے ان کا بھی گزارا نہیں ہوتا، ان کی بات صحابہ نہ مانے ان کا بھی گزارا نہیں ہوتا۔ اللہ کے بندو پلٹ آؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ ہمیں مشکل لگتی ہے، شریعت مشکل لگتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مشکل لگتا ہے۔ میرے نوجوانوں کو محض اپنی شلوار یا چادر یا پینٹ ٹخنوں سے اوپر رکھنی مشکل لگتی ہے۔ ٹخنوں سے اوپر بڑا مشکل کام۔ کتنا مشکل کام ہے؟ بہت مشکل کام ہے۔ کتنا مشکل کام ہے؟ کتنا بڑا کام ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے لیے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے لیے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر کے لیے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور احترام کا لحاظ اور پاس رکھتے ہوئے شلوار ٹخنوں سے اوپر نہیں رکھی جا سکتی؟ محمد فرق بین الناس۔ سٹائل آپ کو نہیں لے کے جائے گا، سٹائل نہیں لے کے جائے گا، کسی کی تقلید یا کسی کی اتباع آپ کو نہیں لے کے جائے گی آگے۔ محمد فرق بین الناس۔ اگر کسی کو سامنے رکھنا ہے، نمونہ بنانا ہے، وہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ داڑھی کے بال رکھنا بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ علم ہونے کے باوجود، معلومات ہونے کے باوجود،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فرامین ہونے کے باوجود، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم ہونے کے باوجود نہیں اپناتا نوجوان کو تو چھوڑیے، بوڑھے نہیں اپناتے. بڑا مشکل ہے. کیا مشکل ہے؟ کیا مشکل ہے اللہ کے بندوں؟ کیا مشکل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنا آسان ہے؟ چھوڑ بیٹھے ہو، ترک کر بیٹھے ہو. محمد فرق بین الناس، وہ جس کا دامن چھوٹنے سے بندہ جہنم میں جا گرتا ہے. ہم نے معمولی باتوں کے لیے دامن رسول کو چھوڑ دیا. کس قدر غم ہے. پیغمبر کہتے ہیں وہ کام میں نے نہیں کرنا جو اللہ کو ناراض کرتا. یہ مثال ہے ہمارے لیے، یہ ہمارے لیے مثال ہے. غصہ جتنا بھی آ جائے، مخالفت جتنی بھی شدید کیوں نہ ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن شریعت کو ہاتھ سے چھوڑا نہیں ہے. دوران جنگ، دوران جہاد، وہ دشمن جو مقابلے میں ہے، جو آپ کی صفوں کو الٹتے جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی فصلوں کو آگ نہیں لگانی. شریعت کا دامن اس عین مشکل موقع کے اوپر، گو کہ ایک نقصان ہے، دشمن کو نقصان پہنچانا ہے، کسی بھی طریقے سے پہنچایا جائے، جنگ ہو رہی ہے، کوئی امن تو ہے نہیں کہ آرام سے پیار سے خیال رکھنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ کام نہیں کر سکتے. بدترین کسی دشمن کو اگر آپ نے قتل کر دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قتلتم فاحسنوا القتل، جب قتل بھی کسی کو کرو نا تو اچھے طریقے سے کرو. اس کی لاش کا مسئلہ نہیں کیا جائے گا، اس کا ناک نہیں کاٹا جائے گا، اس کا کان نہیں کاٹا جائے گا، لاش کی بے حرمتی نہیں کی جائے گی، لاش کی ہڈی نہیں توڑی جائے گی. کون ہے؟ دشمن ہے، مقابلے میں لڑنے کے لیے آیا ہے. اگر یہ میرے ہاتھ سے نہ مارا جاتا تو میں مارا جاتا اور کئی مارے جاتے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی ہے، موقع کیسا بھی ہے، لیکن یہ تو دامن شریعت ہے جسے تھام کے رکھنا ہے، پکڑ کے رکھنا ہے. کیوں؟ محمد فرق بین الناس. آپ نے جہاد میں بھی، آپ نے فوتگی کے وقت، آپ نے شادی کے وقت، آپ نے ہر ایک کام کے وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھنا ہے، انہیں مد نظر رکھنا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. یہی بات اللہ وحدہ لا شریک سورہ حجرات میں بتاتے ہیں، جو آداب کی صورت ہے، جنہیں آج کل سیاست چڑھی ہوئی ہے، جن کے ذہن و دماغوں پہ چھائی ہوئی ہے. سورہ حجرات پڑھیں، تفسیر ابن کثیر پڑھیں خصوصی طور پہ، اس میں سورہ حجرات کی تفسیر پڑھیں تاکہ آپ کے دماغوں کے اندر جو گند بھرا ہوا ہے ایک دوسرے کے خلاف، دوسرے لوگوں کے خلاف، دوسرے مسلمانوں کے خلاف سوء ظنی ہے، تاکہ یہ دور ہو، اس کو کوئی فرق پڑے. قرآن کی آیتیں، وہ قرآن تو سمجھا رہا ہے، قرآن بات کر رہا ہے، قرآن کی آیتیں موجود ہیں، لیکن ہم ہیں کہ ہم نے ان ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑا ہوا. وہ جنہوں نے ہمیں نجات دینی ہے ہم نے انہیں پیچھے چھوڑ دیا. مشکل ہو، آسانی ہو، غمی ہو، خوشی ہو، شریعت کو چھوڑا جا سکتا، شریعت کو نہیں چھوڑا جا سکتا. اللہ فرماتے ہیں سورہ حجرات میں وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. کم از کم اس بات کو تو اپنے علم میں رکھو نا کہ تمہارے لیے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. اس بات کو تو یاد رکھو، یہ تو تمہارے علم میں ہونا چاہیے کہ تمہارے بیچ میں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. کس لیے بھیجا ہے؟ تاکہ تم اس کی بات مانو. لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر زیادہ معاملات میں آپ رسول کو پیچھے لگا لیں گے، اپنے رسول کے پیچھے لگنا ہے، رسول کی بات ماننی ہے، اس کی اتباع کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے، اسے اپنے سامنے اسوہ و قدوہ و امام و پیشوا رکھنا ہے. لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر چاہو گے نا کہ جو میرا خیال ہے نا وہ رسول کو بات ماننی چاہیے، اس کے مطابق ہونا چاہیے، لعنتم، اللہ فرماتے ہیں مشقت میں پڑ جاؤ گے، مشکل بڑی ہو جائے گی. مشکل ہے آج بڑی مشکل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، فرامین کو، احکامات کو، اوامر کو جب ہم یوں ہوا میں اڑتا دیکھتے ہیں اور اپنے سامنے اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے ہاتھوں، درد اٹھتا ہے، درد جاگتا ہے، درد سوا ہوتا ہے. اور کون ہے وہ بندہ جو دعوی ایمان کرے
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور اسے تکلیف ہی نہ ہو، چاہے جائے کہ وہ خود اڑائے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، یہ تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک خاص فضل کیا ہے، ایک خاص کام کیا ہے تمہارے لیے کہ اس نے تمہارے دلوں میں ہر ایک چیز سے زیادہ ایمان کو محبوب بنا دیا۔ اگر ایسی کیفیت ہے نا کہ ہر چیز سے زیادہ ایمان محبوب ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، صرف محبوب ہی نہیں بلکہ وہ اچھا بھی لگتا ہے، خوبصورت لگتا ہے، اس پہ بندہ مطمئن ہے کہ یہ میرا ایمان ہے میرے اندر اور ایمان مضبوط ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور مضبوط ہی نہیں، یہ مجھے بڑا خوشنما لگتا ہے، بڑا خوبصورت لگتا ہے، یہ ایمان ہے۔ مومنوں، حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، یہ کیفیت ہے تو ایمان ہے۔ وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور اللہ نے تمہارے دلوں میں ناپسندیدگی ٹھہرا دی ہے۔ کس چیز کی؟ کفر کی، کفر کی، فسق کی، نافرمانی کی۔ اگر نافرمانی ناپسندیدہ ہے، اگر کفر ناپسندیدہ ہے، اگر فسق ناپسندیدہ ہے، آپ کے اندر ایمان ہے۔ اولئک هم الراشدون، آیت کا آخری لفظ بتاتا ہے کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں نا، ایمان محبوب اور مزین اور کفر مکروہ ناپسند، فسق ناپسند، نافرمانی ناپسند، یہ لوگ ہیں جو ہدایت پہ۔ راشدون کا ایک معنی عقل مند بھی کیا گیا ہے۔ یہ لوگ ہیں جو واقعی شعوری ایمان رکھتے ہیں، عقل کے ساتھ ہدایت والے راستے پہ ہیں۔ فضلا من اللہ و نعمہ، اگر ایسا ہے تو اللہ کی طرف سے فضل ہے، اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، ایمان کی فکر نہیں، سیاسی جماعتوں کی، سیاسی لیڈروں کی فکر ہے، رسول اللہ کی فکر نہیں، باقی ساری رشتہ داروں کی اور اپنے سٹائل کی اور اپنی شکل و صورت کی زیادہ فکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی، احکامات کی کوئی فکر نہیں ہے، پھر نہ اللہ کا فضل ہے نہ اللہ کی نعمت ہے۔ اگر آپ کو رسول اللہ اچھے لگتے ہیں، ایمان اچھا لگتا ہے، فضلا من اللہ و نعمہ، یاد رکھیے جھوٹ سے بچیے، غیبت سے بچیے، سنی سنائی باتوں کو آگے پھیلانے سے بچیے، بہتان بازی سے پرہیز کیجئے، اجتناب کیجئے، جھوٹی باتیں جانتے ہوئے کہ یہ باتیں جھوٹی ہیں انہیں آگے پھیلانے سے احتیاط کیجئے، کیونکہ یہ چیزیں آپ کی آخرت کا نقصان کر رہی ہیں، یہ چیزیں آپ کے ایمان کا نقصان کر رہی ہیں، آپ کے اعمال کا نقصان کر رہی ہیں۔ اسی سورہ میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو رسول کی آواز سے اونچا نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے عمل ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پس پشت مت ڈالو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سامنے رکھو۔ باقی ساری چیزیں دنیا تک ہیں، شاید دنیا میں بھی ایک وقت تک سیاسی پارٹیاں، مذہبی پارٹیاں بدلتی رہتی ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں لوگ، ان میں شامل بھی ہوتے رہتے ہیں، نکلتے بھی رہتے ہیں، پتہ نہیں کتنے دن آپ ایک کے ساتھ ہو، لیکن وہ جو ہمیشگی کی زندگی ہے، وہ جو اللہ کے ہاں حقیقی عزت کی یا حقیقی ذلت کی زندگی ہے، اس زندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کا توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔